قیام بھارت کے بعد ہی سے مشرقی پنجاب میں پنجابی کی جگہ ہندی کو راج کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر سطحی طور پہ دیکھیں تو یہ غیر منطقی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ سے زبان کے معاملہ میں شمالی اور جنوبی ہند یا یوں کہہ لیں کہ دراوڑوں اور آریہ کے درمیان ہی تنازع رہا ہے، مگر پنجابی شمالی ہند کی زبان ہونے کے باوجود دہلی کے لیے سوتیلی اولاد کی طرح ہی رہی ہے۔ سکھوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کے پاس نہ 1947 میں ایسی قیادت موجود تھی جو کہ حالات کا ادراک کر سکے، اور نہ ایسی منظم قیادت آج موجود ہے جو برہمن کی چالوں کو سمجھ سکے۔ یہاں معاملہ پنجابی کا نہیں بلکہ سکھی کا ہے۔ پنجابی سکھوں کی مادری زبان ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی زبان بھی ہے، اسی وجہ سے پنجابی دہلی کے لیے پسندیدہ کبھی نہیں رہی۔ سکھوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ مردم شماری میں کن کو کہا گیا تھا کہ وہ پنجابی کی جگہ اپنی زبان ہندی لکھوائیں۔ جی ہاں، یہ ہندو پنجابیوں سے کہا گیا تھا، اور ان کی ماں بولی بھی پنجابی ہی تھی مگر دھرم بولی نہیں تھی۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ مہم چلانے والے کوئی بہاری، بنگالی یا تامل نہیں تھے، بلکہ لاہور سے مائگریشن کر کے جلندھر میں آباد ہونے والے ہندو پریس مالکان اور لکھاری تھے۔ ان کی بھی ماں بولی پنجابی ہی تھی۔ ان کو مسئلہ پنجابی سے بالکل نہیں بلکہ سکھوں سے ہے۔ سکھ مذہب کی بنیاد پنجابی زبان اور تہذیب سے جڑی ہے۔ برہمن یہ جانتا ہے کہ جب تک سکھ پنجابی زبان سے جڑے ہیں اور انہیں گرو گرنتھ صاحب پڑھنے کے لیے کسی ہندی یا انگریزی ترجمے کے محتاج نہیں، تب تک وہ نہ سکھوں کو کساداری ہندو منوا سکتے ہیں اور نہ ہی سکھوں کو ہندوؤں کی ایک شاخ منوا سکتے ہیں۔ جب عام سکھ گرو گرنتھ صاحب سمجھنے کے لیے ہندی اور انگریزی ترجمے کے محتاج ہو جائیں گے، تب معنوں میں تحریف کر کے سکھوں کو تقسیم کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سکھوں نے ابھی تک اپنی شناخت پنجابیت کے ساتھ جوڑ رکھی ہے۔ اگر مشرقی پنجاب میں ہی سکھ مائنورٹی میں ہو جاتے ہیں، چاہے وہ حقیقت میں ہوں یا کاغذوں میں، تو ان کے خیال میں سکھ قوم خود ہی سلنڈر کر لے گی۔ اسی لیے ہندو پنجابیوں نے مردم شماری میں اپنی ماں بولی کی بجائے ہندی کو اپنی زبان لکھوایا۔ مسلمانوں کے لیے تہذیب تو اہمیت رکھتی ہے مگر تمدن نہیں، جبکہ سکھ مذہب میں تہذیب اور تمدن دونوں کی اہمیت برابر ہے۔ مثلاً پگڑی اسلامی تہذیب کا حصہ ہے مگر کسی خاص رنگ یا ڈیزائن کا حکم نہیں۔ ہر کوئی اپنے علاقائی تمدن اور موسم کے لحاظ سے پہن سکتا ہے، مگر سکھوں کے لیے تہذیب کے ساتھ ساتھ تمدن بھی اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر پگ پہنی ہے تو وہ ترکوں یا پٹھانوں یا دوسرے کسی ڈیزائن کی نہیں پہنیں گے، بلکہ سکھ مذہب میں اس کے لیے وضاحت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے سکھوں کو پنجابی تمدن سے دور کرنا اصل میں سکھی سے دور کرنا ہے۔